یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آگے بڑھنے سے پہلے آپ اور ہم سب مل کر 3 بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سورہ نساء کی چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان میں اللہ تبارک و تعالی پہلا لفظ جو ارشاد فرما رہا ہے من، ومن، اس کے بعد یعمل، ومن یعمل، تو اس کا مطلب ہے اور جو کوئی. من کا مطلب ہوتا ہے کون، ہو. تو اب یہاں ہو جا کے کبھی ہو ایور بھی ہو جاتا ہے. جو کوئی یعمل، عمل کرے گا، کام کرے گا. سوءً، سو یہ برے کو کہتے ہیں. او یظلم نفسہ، یا اپنے جان پر ظلم کرے گا. ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے گا. یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ کو بڑا غفور، بڑا رحیم، یعنی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. پائے گا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور اور رحیم ہونا اپنے کرم سے بتائے گا. یہ پہلی آیت ہے. اس میں یعمل سوءً کا مطلب ہے کوئی گناہ کا کام کرے، کوئی برا کام کرے. اب برا کام کیا ہوتا ہے تو سب جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم کو جو کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہ ہے، اور جس کے کرنے سے روک دیا گیا ہے
وہ کریں گے تو گناہ ہے، نہیں کرنے کا کام کیا جائے تو گناہ، کرنے کا کام نہ کیا جائے تو گناہ۔ تو جو کوئی برا کام کرے گا، اب برے اور اچھے کام کے بارے میں طے کون کرے گا؟ تو کوئی بندہ اپنی مزاج، اپنی طبیعت، اپنی فطرت سے گئے کہ بھائی مجھے یہ کام اچھا لگتا ہے، تو آپ کے اچھا لگنے سے بات بننے والی نہیں ہے۔ وہ کام اچھا اللہ کی نظر میں ہو، رسول کی نظر میں ہو۔ اب کوئی کہے گا کہ صاحب مجھے گاڑی بھگانا اچھا لگتا ہے، تیزی سے بھگاتا رہوں گا، کہیں جا کے ٹکر لگ جائے گی، تو کہے گا کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا میں اس لیے کر رہا تھا۔ آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ کام اچھا ہو یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو جو برا لگ رہا ہے وہ کام برا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اور اس وقت طبیعت دوسری طرف مائل رہتی ہے، اور کوئی کہے کہ صاحب مجھے تو یہ بلاتے ہی جانا اچھا نہیں لگتا، تھوڑا ٹھہر کے جانا اچھا لگتا، تو آپ کے اچھے لگنے نہیں لگنے سے بات بننے والی نہیں ہے۔ ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کیا ہوتے ہیں؟ بندے ہوتے ہیں اللہ کا جو پسندیدہ کام ہے وہ کرتے ہیں، جو کام اللہ کو ناپسند ہے چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کچھ غلطی ہو جائے تو فوری معافی مانگ لیتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک اللہ والے نے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک غلام کو خرید کر گھر میں رکھنے کا ارادہ کیا۔ غلام کو لے کے آئے، اس زمانے میں لوگ خریدے بیچے جاتے تھے، آج کی طرح سیلری نہیں، خرید لیتے تھے، تو لے کے آئے، آ کے بولے کہ بابا آپ کا نام کیا ہے؟ تو بولے آپ جو نام رکھے وہ میرا نام۔ اچھا آپ کو کیا پسند ہے؟ جو آپ کو پسند ہے وہ میرے کو پسند ہے۔ ارے آپ کو کیا ناپسند ہے؟ جو آپ کو ناپسند ہے وہ میرے کو ناپسند ہے۔ ارے تو وہ بیچارے فکر میں آ گئے کہ بندہ کیسا ہے۔ اس کا دل، آپ کیا پہننا پسند کریں؟ جو آپ پہنیں گے پہنوں گا۔ کیا کھانا پسند کریں؟ جو آپ کھلائیں گے کھانا۔ ہمارے گھر میں کہاں رہنا پسند کریں گے؟ آپ جہاں آپ رکھیں گے وہاں رہنا پسند کریں گے۔ یہ جملے وہ غلام کہتا جا رہا تھا، ان پہ ایک وجد کی کیفیت تاری ہوئی۔ واہ واہ! مجھے حضرت اس کے ساتھ آپ نے سوال کیا اور یہ جواب دے رہا ہے، اس کے جواب میں آپ کو اتنا مزہ کیوں آ رہا ہے؟ تو بولے دکھنے میں غلام ہے، یہ ہم کو اللہ کی بندگی سکھا رہا ہے۔ اللہ کی بندگی سکھا رہا ہے۔ بندے کو کیا پسند؟ جو اللہ کو پسند وہ پسند، کیا ناپسند؟ جو اللہ کو ناپسند وہ ہم کو بھی ناپسند۔ تو اس طرح ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع، تب جا کے ہم صحیح عمل کو پہچان سکیں گے۔ خیر جو کوئی برا عمل کرے اور اپنی جان پر ظلم کرے، جان پر ظلم کرنا کیا ہے؟ تو ظلم کے معنی ہم اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، ناانصافی، لیکن جان پہ ظلم کرنے کا مطلب ہے کوئی گناہ کرنا، کوئی غلط کام کرنا۔ چنانچہ حضرت آدم کی دعا آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے، جب حضرت آدم و حضرت حوا جنت میں رہنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور حکم دے دیا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ ایک درخت ہے، وہ درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم احتیاط کرے لیکن ہو گیا، کسی طرح وہاں گئے، وہ درخت کا پھل کھا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں فرمایا، میں نے کہا تھا نا کہ وہاں جانے سے میں منع کر رہا ہوں، نہ جائیں وہاں پہ، اور میں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنے اس کام کا جب احساس ہوا کہ جو کام نہیں کرنے کا تھا وہ ہم سے ہو گیا، ابھی عرض کیا نا، جو کرنے کا ہے نہیں کرے تو وہ برا ہے، جو نہیں کرنے کا ہے کر دیے تو برا ہے۔ اب نہیں کرنے کا تھا کر دیے تو کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے۔ کیا دعا کرے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا۔ جان پر ظلم کرنا مطلب گناہ کرنا، جان پہ ظلم کرنا
گناہ کو جان پر ظلم کرنا کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی جاندار کو عذاب دینے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ پیدائش کا مقصد عبادت ہے، کسی کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے، تو وہ عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ لیکن اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، ایسا کام کیا جس کے کرنے سے اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، اور اللہ تو اس کو ثواب دینا چاہتا ہے، مگر وہ اپنے جسم کو عذاب کے قابل بنا لیا، گناہ کر کے عذاب کے مستحق بنا لیا، یہ اس نے ظلم کیا۔ اب زندہ رہ کر، ٹائم رہ کر اس کو چاند سے اپنا وہ گناہ دھو لے سکتا ہے۔ اس گناہ کے دھونے کو توبہ بھی کہتے ہیں، استغفار بھی کہتے ہیں۔ کہا جو کوئی برا کام کر لے، اپنے جان پر ظلم کر لے تو کیا کرے؟ ثم یستغفر اللہ، اور پھر اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، بخشش مانگے، یہ کسی دوسری دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے۔ اب اس کے شان نزول وغیرہ تو بڑی تفصیلات ہے، لیکن کوئی بندہ ایسا ہے دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ میرے سے تو کوئی غلط کام ہوا ہی نہیں، میں تو کوئی گناہ کرا ہی نہیں، کوئی نہیں۔ ہاں، اللہ تعالی نے نبیوں کو معصوم بنایا، معصوم مطلب گناہوں سے پاک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں۔ اب باقی اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور سے ہٹ کے کوئی بھی معصوم نہیں، مطلب نبی، حضور پر نبوت مکمل ہوگی نا، حضور سے پہلے جو نبی آئے، البتہ جو حضور کے پیارے ہیں، جیسے سرکار کے گھرانے والے ہیں، سرکار کے صحابہ ہیں، صحابہ میں کچھ خاص ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ معصوم تو نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے محفوظ عن الخطا ہے، خطا سے اللہ ان کو بچا کے رکھتا ہے، یہ کرم ہے اللہ کا حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ ہاں، معصوم تو اب رہا سوال جو اہل تشیع حضرات کہتے ہیں، جو جن کو شیعہ وغیرہ کہتے ہیں، وہ لوگ حضور کے بعد بھی اہل بیت کے افراد کو وہ معصوم سمجھتے ہیں، تو وہ یہاں پہ ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ ہم اہل سنت کے عقیدے کے مطابق معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ان پیارے پیارے حبیب پاک کے خاص متعلقین کو کسی طرح نامناسب الفاظ سے یاد کریں، نہیں، وہ محفوظ ہے، خطا ہے، خطا سے محفوظ ہے، اللہ ان کو بچا لیا۔ تو اس طرح جو ثم یستغفر، اب استغفار مغفرت طلب کرنا، استغفار بولی، نماز پڑھتے استغفار، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر، یہ جو استغفار ہے نماز کے پوری بات پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم کو سکھایا گیا، حتیٰ کہ خود حضور پاک علیہ السلام بھی پڑھتے تھے۔ اس کی ایک الگ بحث ہے اس ٹاپک پہ، حضور کیوں استغفار پڑھتے تھے۔ ایک ارشاد حضور کا یہ بھی ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ اب کوئی نادان اس پر یہ سمجھے کہ حضور استغفار کرتے ہیں تو کیا خدا نہ خواستہ معاذ اللہ حضور سے بھی ایسا کچھ کام ہو جاتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ پھر اس کے بہت سے مطالب بیان کیے گئے، لیکن اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حضور اپنی امت کو سکھانے کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، امت کو سکھانے کے لیے۔ خیر، اور بھی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اس بارے میں جبکہ ہم بعض موقعوں پر انگیج ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف ذکر کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، ان حالات میں جو سرکار اللہ کے ذکر سے تھوڑا رک جاتے تھے، وہ رکنا بھی حضور کو گوارا نہ تھا، تو ان لمحات کے ذکر میں مشغول نہ ہونے پر حضور استغفار کرتے، جیسے کوئی بندہ رفع حاجت کو جائے، ضرورت کو جائے، ظاہر ہے وہاں پہ تو اللہ کا نام نہیں لے سکتے جی، تو جتنی دیر وہ رکا رہا وہ تو ذکر سے محفوظ رہا، ذکر سے محروم رہا، لیکن حضور کو
وہ لمحات بھی جو ذکر سے خالی گزرتے وہ اتنا بوجھ رکھتے تھے، اس کے لیے سرکار کرتے اور وہ سے اس کی توضیحات کی گئی ہیں۔ لیکن کوئی یہاں معاذ اللہ حضور کو اپنے جیسا ہرگز نہ سمجھے، نہ حضور ہماری طرح ہے نہ ہم حضور کی طرح ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی بندے سے گناہ ہو جائے اور وہ اپنی جان پر ظلم کر لے، پھر اس کے بعد استغفار کر لے تو یجید اللہ غفور الرحیم، تو اللہ اس کے لیے غفور بخشنے والا، رحیم مہربان بن جائے، بخشش۔ حضرت سفیان الثوری رضی اللہ عنہ، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اولیاء اللہ میں بھی ذکر آتا ہے ان کا، صوفیاء کرام۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت یہ ہے اور ایک آیت اسی سورہ میں گزری ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کے لیے ہمارے اہل سنت کے علماء و فقہاء نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے۔ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں پھر آپ کے پاس حاضر ہو جائیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، آ کر آپ کے دربار میں آ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے دعا مغفرت کریں، تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ قبول فرمانے والا اور بہترین رحم فرمانے والا پائیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 64 اور یہ آیت نمبر 111 بلکہ 110، یہ دو آیتیں ملا کے پڑھے اور دعا کرے تو ان آیتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، اور آیت نمبر 110 جو سورہ نساء کی آیتیں ہیں، آیت نمبر سورہ نمبر 4 اور اس کی 64 110 کی آیت۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی کمائے گا برا کام، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ اس کے اوپر ہی اس کا اثر ہوگا۔ یعنی کوئی بندہ اگر برا کام کرتا ہے اس برے کام کا انجام دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہوتا، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، انہیں خود اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے جو وہ برا کام کرتا ہے۔ اسم ذرا یہاں عربی زبان کی آپ جو ہے نزاکت محسوس کریں، الف با تا سا، سا، یہ سا جو ہے نا ایسا کشتی نما رہتا، اس میں 3 نقطے رہتے، سا، اس کا پروننسیشن اس طرح ہے، اسم۔ اگر آپ اس کو اسم کے بجائے اسم کہیں گے تو وہ آواز بن جائے گی سین کی۔ الف سین میم ہو تو اس کا میننگ ہوگا نیم، الف سا میم ہے تو اس کا میننگ ہوگا گناہ، اور وہ بھی ایسا گناہ جو جانتے بوجھتے عمدن کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو کوئی گناہ کرے، قرآن پاک نے ایک مقام پر شاید سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، دیکھو آپس میں مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، مگر ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ کے کاموں، اسم وہ افراط سے ہے، والعدوان حد سے آگے بڑھ جانا، زیادتی کرنا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ برا کام کماتا ہے، یکسب اثمن، اب یہ کمانے کا جو لفظ ہے نا یہ بندوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یہ عمل کرنا ایک الگ چیز ہے، یکسب کمانا، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کمانے میں مطلب بندے کا ایسا کام جس سے اس کو فائدہ بھی ہو سکتا نقصان بھی ہو سکتا، اس کو کسب بولتے ہیں۔ اور ہم جب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان
جاتا ہے کمانے کے لیے، کما کے آتا ہے، تو اس میں وہ جاتا ہے لیکن فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس کو، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کسب اور اپنے بیوی بچوں کے خود کے پال پوسنے کے لیے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. خالی بیٹھ کے کھانے والے سے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. حدیث پاک میں آیا الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا، محنت کر کمانے والا اللہ کا دوست ہے. تو ومن یکسب اثما، اور جو کوئی کمائے گا برا کام، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو وہ اس کا کمانا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا علیم بڑا حکیم ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ جانتا بھی ہے اور ہر چیز کی حکمت سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ کس کام کا کیا ریزن ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، سب اللہ جانتا ہے. اس کے بعد تیسری آیت ہے صاحب وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی خطا کرے، اثم آیا، خطا آیا، لفظ سو آیا، سو تو ہر برا کا، لیکن اسم اور خطا یہ دونوں میں فرق ہے. اسم جان بوجھ کے ہونے والا گناہ، خطا چاہ رہا تو نہیں تھا لیکن غلطی سے ہو گیا. کبھی آپ جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کو ٹکر ہو گئی، اس کا سبب کیا بنا؟ آپ کا بریک فیل ہوگا، آپ روکنا آپ نہیں چاہ رہے تھے، ہو گئی غلطی. تو انجانے میں جو بات ہو جاتی ہے اس کو خطا بولتے ہیں. بعض بار اس کے اندر ایسی بات بھی آ جاتی ہے. تو بہرحال جو خطا ہے اس کو اور جو اسم ہے اس کو دونوں کو پیش نظر رکھنا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر کیا کیا؟ اس کو دوسرے پہ ڈھکل دیا. فقط فرمایا فقد احتمل بہتانا، تو اس نے بہتان بہت بڑا گناہ کیا. وہ اسم مبینہ، اور کھلا گناہ کیا اس نے. بہتان کیا ہے؟ اس کے تحت حدیث کریمہ میں آیا کہ غیبت ایک گناہ ہے، بہتان ایک گناہ ہے. غیبت اور بہتان دونوں میں کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو پوچھا گیا سرکار سے، تو حضور نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم کسی بندے کے بارے میں، دیکھیے یہ باتیں ہماری زندگی سنوارنے والی ہیں، تم کسی بندے کے بارے میں اس کی ایبسنس میں، اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہو کہ اگر اس کے سامنے وہ کہی جائے تو اس کو تکلیف. یہ غیبت ہے. سنیے حدیث پاک میں پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم جو اس کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہے ہیں وہ خرابی اس کے اندر ہے، خرابی ہے اس لیے کہہ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا جو خرابی ہے اس کو بیان کرنا ہی غیبت ہے، اور اگر تم نے ایسی بات کہی جو خرابی اس میں ہے ہی نہیں تو یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ بہتان. وہ بہتان. آپ تھوڑا سا ریکال کریں، دماغ میں لائیں. ہم کو بچپن میں ہماری چھوٹی عمر میں ماں بھائی بہن مدرسے میں اساتذہ کی طرف سے کلمے آ جاتے، 5 کلمے، کوئی 5 کوئی 6. اب کسی کو 4 یاد ہے، کسی کو 3 یاد ہے. پہلا تو سب کو یاد ہے اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت. اب اس کا میننگ معلوم ہونا، یوں ہی پڑھ گئے ہم. 4 کلمے توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. 5 کلمے. آپ بولیں گے صاحب آپ کلمے سنا رہے ہیں، آپ میرے کو کلمے یاد ہے بلکہ بتانا چاہ رہے ہیں کیا؟ جی نہیں، اصل میں لفظ بہتان آیا، اس بہتان پہ مجھے کلمے آ جائے.
पंजुन कल में रद्द कुफ्र अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका है ना मिन अनुश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्की वल गीबति वल बुहतान आगे बोलता गीबत बुहतान वल मासी कुल्लिहा और तमाम गुनाहों के बारे में मैं तुझसे इसकी बरी होने का वादा कर। तो कल में पढ़ते रहना आसान, अब तर्जुमा अगर सुनाते पढ़ते भूल जाएंगी चला, फिर कभी तर्जुमा सुनाएंगे, बात मुकम्मल करना है, देखते देखते बड़ी तेजी से उतरना है, क्या करना सर एक बात दूसरी पढ़ लीजिए ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबी। तो गुनाह करे खुद, डाल दिए दूसरे पे, ओह ये तो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप खुद गुनाह करे खुदा ना सा, उससे तौबा कर ले रहे, ये बात अलग है, लेकिन हम करके दूसरे पे ढकल दे रहे, और ये तो बहुत आसान है ना, आज के जमाने में तो बहुत आसान हो गए। ये सारी बातें गुनाह हम बहुत आसानी से कर देते, एहसास भी नहीं होता। अल्लाह हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हम गौर करें। हम सब बैठे इस बातें हैं, कुरान की आयत को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि उसमें से रोशनी मिले हमें, और ये रोशनी हमारे ईमान को जिला बख्शती है, और ये रोशनी हमारी जिंदगी को नूरानी बनाती है। साहब सब कुछ पैसा ही नहीं है, सब कुछ दौलत ही नहीं है, सब कुछ खाना ही नहीं है, सब कुछ कपड़े ही नहीं है, उससे बड़ी भी चीज है, बहुत चीजें हैं उससे बड़े। हाँ, दिल का सुख, रूहानी तस्कीन, ये पैसे से नहीं मिलती। क्या कहा कहने वाले ने, कहा साहब अगर आपके पास पैसे है, आपके पास पैसे है तो आप उस पैसे से फूल खरीद सकते हैं, लेकिन खुशबू नहीं खरीद सकते। खुशबू अगर उसमें जा रही है तो आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते। फूल खरीदा आपने, खुशबू नहीं। बड़े से बड़ा, भारी से भारी बेड खरीद सकते हैं आप, नींद नहीं खरीद सकते आप, नींद खरीद ही नहीं सकते आप। इसी तरह आप किसी के जिस्म पर अपना कब्जा कर सकते हैं जोर जबरदस्ती करके पैसे से, लेकिन उसके रूह को, उसके दिल को, हजरत उमर की बहन बोले थे ना, भाई मारो कितना मारते मारो, जिस्म पे मारो, जो इख्तियार है मारो, लेकिन जो चीज हमारे दिल में उतर गई ये ईमान, वो बाहर निकलने वाला नहीं है। तो ये बातें हमारी जिंदगी को चेंज करने वाली है। बहरहाल इसमें अब हम पलटना है, इस्तिग़फ़ार, उर्दू में इस्तेमाल है, मियां उल्टी हुई तो इस्तिग़फ़ार करो, तो हम क्या करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं, उसके मीन पे होकर अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं गुनाहों की माफी चाहता हूं। अब हम जो है इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो इस्तिग़फ़ार के कई किस्में, एक छोटा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफ़िरत तलब करता हूं। थोड़ा और आगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, थोड़ा बड़ा, उसका और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, थोड़ा बड़ा, इसमें और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व ख़तीयतिन व अतूबु इलैह। मीनिंग सुना दे रहा हूं, ख़तीयतिन और ज़ंबिन, अभी आप सुन लिए, ज़ंबी गुनाह को बोलते हैं, लेकिन ख़तीयतिन जो गलती से हो जाए, खता। अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और जितने मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं, जो जिसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है, और वो हय क़य्यूम है, बस तौबा कर। और एक यही कलमों के अंदर ही कभी कभी छठवां कलमा बोल कर शेषम कलम इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूं अल्लाह से जो मेरा रब है, मिन कुल्ली ज़ंबिन, हर गुनाह से, अज़नबतु अमदन व ख़ताअन, ऐसा गुनाह जिसको मैं जानबूझ के करा या अनजाने में से, सिर्रन व अलानियतन, छुप के करा या खोल के करा,
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ، اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں ہر اس گناہ کے بارے میں جس کو میں جانتا ہوں. جانتے نا کچھ گناہ. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، اور ایسے بھی گناہوں کی میں توبہ کرتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیوب، مگر ہے اللہ تو تو ہر غیب کو جاننے والا ہے. میں نہیں جانتا ہوں، تو جانتا ہے. وَسَتَّارُ الْعُیوب، عیبوں کو چھپانے والا ہے. وَغَفَّارُ الذُّنُوب، اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. سبحان اللہ، کیا پیارے الفاظ. إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. یہ جو استغفار آپ سن رہے ہیں، ان استغفار کے علاوہ حدیث پاک میں ایک استغفار آیا ہے، اس کا نام ہے سید الاستغفار. ہاں حضور سکھائیں، اگر کوئی بندہ صبح میں ایک بار پڑھ لے تو اب تک، یعنی رات سے لے کے صبح تک ہونے والے گناہ معاف. رات میں پڑھ لے دن میں ہونے والے. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یہ بسم اب اس کا ترجمہ سنا ہو جائے گا. آج اس میں آیا سید الاستغفار قرآن کا نیٹ پہ لکھے مل جاتا ہے، سید الاستغفار مارتے مل جاتا ہے. اچھا ہم جو نماز میں پڑھتے اتحیات پڑھ لیے، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیے، اس کے بعد کیا کرتے؟ سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی، بے شک اللہ میں ظلم تو ظلم کیا ہے نفسی، میری جان پر. نفس پہ ظلم کرنا معلوم ہو گیا، ظلم کثیرا، میں بہت ظلم کرا، بہت گناہ کرا. ولا یغفر الذنوب، کوئی بخشتا نہیں گناہ، گناہ کو کوئی نہ بخشتا. اللہ کسی میں بخشنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کون بخشے گا؟ الا انت، سوائے تیرے کون بخشے گا. فاغفر لی، بخش دے میرے کو. مغفرۃ من عندک، دے دے اپنے پاس سے خاص مغفرت. وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. بخشش بھی مہربانی بھی، یہ دونوں کو ایک ساتھ بیان کر کے علماء فرماتے ہیں کہ بخشش اور مہربانی ایک ساتھ کرنے میں ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بخش رہا ہے، یہ بخشنے پر اللہ مجبور نہیں ہے. آپ اللہ کو زور زبردستی مجبور نہیں کر سکتے. جو بخشش ہو رہی ہے یہ سب اللہ کا رحم ہے جو بخش رہا ہے. ورنہ ہم تو اتنے بڑے پاپی ہیں کہ بخشنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ بخش رہا ہے تو صرف اس کا کرم ہے، مہربانی ہے. بہرحال یہ ہو گیا. ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ، کب کیا کیا ہوتا بولنے سے. بعض بزرگوں نے لکھا، مولانا روم نے لکھا کہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں آیا کہ وہ ذرا اس کی چال ڈھال اور ذرا اس کی جو ہے جسمانی بنبٹ عورتوں جیسی تھی. تو انہیں ہوشیاری کیا کرا، عورتوں کے کپڑے پہن کے عورتوں کے ساتھ رہنے لگا. بادشاہ کے گھر میں بھی کام کرنے لگ گیا، اور کپڑوں کو سے عورتوں جیسا تھا. لوگ سمجھے نہیں، لیکن وہ اس طرح سے گناہ کو ایک ذریعہ بنا گیا تھا. ظاہر ہے وہی عورتوں کے درمیان اور ایک تو بات الگ ہے. عورتوں کے مرد رہا تو اس کے اندر کے جو جذبات ہیں جو اس کے خراب، تو وہ جو ہے کر لیتا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا، تاکہ بہت لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد تھا، عورت سمجھنے سے لوگ تھا، سب کچھ تھا. ایک بار کیا ہوا، وہ بادشاہ کی بیٹی کا ہار چوری ہو گیا. اب ہار چوری ہوتے ہی بولے کون چوری کرے، خرید کے لوگوں کی تلاشی لینا ہے. اب بولے ہائے انہیں تو نہیں کرا چوری، لیکن چوری کا الزام کس پہ بھی آ سکتا. سب کو کھڑا کر دیے لائن میں، کوئی باہر نہیں جانا، پہلے گیٹا لگا دیا باہر کے، کوئی باہر نہیں کرنا ہے، سلو اندر ہی رہنا. اب ان کی تلاشی لی جائیں گی. اب تلاشی لینے والا جب تلاشی لیں گا تو اس کی حقیقت کھل جائیں گی. اور اللہ اب کیا کریں گے، تو اب لائن میں کھڑے رہتے. وہیں سے ہونے لگا اللہ تعالیٰ سے اندر اندر، یا اللہ اگر میں گھڑ گیا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حال ہوگا. مار پیر اٹھا پٹک ٹکا بوٹی کر دیں گے میری.
اس وقت کیا کرا معلوم؟ انہیں اللہ سے دل سے معافی مانگا، یا اللہ میں اب تک جو کرا غلطی کر دیا آئندہ نہیں کروں گا، اللہ میں دل سے معافی مانگتا ہوں، کچھ بھی کرنے کو بچا لے، کچھ بھی کرنے کو بچا لے، کچھ بھی کرنے کو بچا لے۔ تو رو رہا اندر رو رہا ہے، پلا رہا ہے وہ مرد، لیکن عورتوں کے دیش میں تھا، بہت رویا بہت رویا بہت رویا بہت رویا، اللہ کو منا لیا آخر کا۔ ایسا کرم ہوا اس کا نمبر آنے والا تھا، شور بچا، ارے مل گیا ہار مل گیا ہار مل گیا ہار مل گیا، تو یہاں تک ہوئی اس کی لوگوں کی تلاشی، اب اس کا نمبر آنے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی تلاشی سے پہلے ہار دلا دیا لوگوں کو، تو بچ گیا۔ وہاں سے نکل کے جا کے روتے پراتے اللہ کو منایا، تو جب توبہ کر کے پلٹا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائی، وہاں سے نکل گیا، بڑا نیک بن گیا، متقی بن گیا۔ اب آپ بولیں گے اس وقت کسی اور کو نہیں معلوم، صرف اس کو معلوم، اللہ کو معلوم، اللہ اس کی علاج رکھ لیا نا، ہر بندے کی علاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جی بہرحال آج کی گفتگو ہم درس کے حوالے سے یہ روکتے ہیں